اور بعض آیات کو اس لیے مخالف سمجھا کہ ایک جگہ تعلیم کچھ اور دکھائی دیتی ہے، ایک اور جگہ کچھ اور دکھائی دیتی ہے، اس لیے انہوں نے یہ خیال کیا کہ غالباً یہ آیت پہلے نازل ہو گئی تھی اور اللہ تعالیٰ کو بعد میں خیال آیا کہ یوں درست نہیں ہے، تو دوسری جگہ پھر ایک اور آیت نازل فرمائی اور کہا پہلی منسوخ، اور یہ بھی واضح نہ کیا کہ منسوخ کر دیے میں نے، بلکہ ایک شک میں مبتلا کر دیا امت کو۔ یہ اتنا بھیانک الزام ہے قرآن کریم کا، قرآن کریم پر، کہ یہ مولوی لگاتے ہیں، کوئی ہوش نہیں، اور عوام کو نہیں بتاتے کہ ہم لوگ ہیں کیا، ہم قرآن کی کیا عزت کرتے ہیں۔ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام تھے جن پر یہ اب تحریف کا الزام لگا رہے ہیں، جنہوں نے بانگ دوہل اعلان کیا کہ ایک بھی آیت قرآن کریم کی نہ ناسخ ہے نہ منسوخ ہے، ایک شوشہ بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام لکھتے ہیں نہ نسخ کرنے والا ہے نہ منسوخ ہے۔ یہ مکمل کتاب 100% اسی طرح ہے، اور جو قرآن کریم جماعت احمدیہ کی طرف سے شائع ہوتے ہیں ان میں وہی آیتیں درج ہیں اور وہ اصل ہیں۔ جو اس زمانے میں شائع ہو رہے تھے اس میں بھی یہی صورت تھی، اور علماء کے چھپے ہوئے قرآن کریم بھی استعمال ہو رہے تھے۔ تو یہ اعتراض ہی اتنا پاگلوں والا ہے کہ حیرت ہوتی ہے۔ اصل میں پاگلوں والا بھی درست نہیں ہے کہنا، یہ ظالمانہ ہے۔ ان مولویوں کو پتہ ہے ان باتوں کا، اچھا بھلا جھوٹ بولتے ہیں، بہانے عذر تلاش کرتے ہیں، کسی طرف حملہ کر دیں۔ عامت الناس کو تو پتہ کوئی نہیں، انہوں نے تو نہ کتابیں اٹھا کے دیکھی، نہ ان کے ترجمے پڑھے، نہ ان کے بعد کے ایڈیشن دیکھے۔ حالانکہ اگر یہ دوسرے ایڈیشنز کا یہ مطالعہ کر لیتے یا انہی آیات کو انہی کتب میں دوسری جگہ دیکھ لیتے تو پتہ چلتا کہ کوئی تحریف نہیں ہے، یہ کاتب کی غلطی ہے یا یادداشت کی غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ اب مجھے یاد ہے میں نے بارہا قرآن کریم کے حوالے اپنے استدلال میں دیے ہیں، ذہن میں مضمون رہتا ہے، وہ مضمون لازماً وہی نکلتا ہے، لیکن پڑھنے میں بعض دفعہ زیر زبر کی یا کوئی ایک لفظ کی غلطی ہو جاتی ہے۔ آج کل کا زمانہ اور ہے، مجھے بے شمار ایسی سہولتیں حاصل ہیں، ہم فوراً ان کی درستی کرتے ہیں۔ بعض دفعہ بولنے میں سوال جواب کی مجلس میں ہوتی ہے تو ہم اس کو ٹھیک کرا لیتے ہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی آغاز میں تو بالکل تنہا جنگ تھی، اور اتنا کام کا بوجھ تھا، اتنا زیادہ آپ مصروف تھے، اور اتنے مختلف محاذ کھول رکھے تھے اسلام کے حق میں کہ اس سلسلے میں اگر کوئی آیت مضمون درست یاد رہا ہو اور پڑھنے میں لفظی غلطی ہو گئی ہو تو یہ بھی ہرگز مواخذے کے لائق بات نہیں۔ اگر یہ غلطی ہونا گناہ ہوتا تو قرآن کریم میں پیچھے سے لقمہ دینے کا، آیت نماز میں پیچھے سے لقمہ دینے کا کیا مضمون جاری ہوا ہے؟ مولویوں کو یہ بھی بھول گیا ہے کہ وہ مسئلے ہم فقہ میں پڑھتے ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت کے وقت اگر امام غلطی کرتا ہے تو مقتدیوں کو یہ حکم نہیں کہ مار مار کے اس کا حلیہ بگاڑ دو، اس نے تحریف کر دی ہے۔ یہ حکم ہے کہ سبحان اللہ پڑھ کے یاد دلاؤ یا درستی کرو، لقمہ دو، اور یہ لقمے دیتے پھرتے ہیں ایک دوسرے کو۔ بعض لوگ تراویح کے وقت باہر کتابیں لے کے بیٹھے ہوتے ہیں قرآن کریم، کہ ان کو یہ بھی اعتبار نہیں کہ ہمیں پوری طرح یاد ہوگا، اس لیے پھر وہاں سے باہر سے لقمے دیتے ہیں۔ یہ ساری تحریف چل رہی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذکر فرمایا، کتنے فطرت شناس رسول تھے، جانتے تھے صاحب سے ایسی باتیں ہو جاتی ہیں، اور پھر جس نے 100 سے زائد کتابیں لکھی ہوں اس میں 7 آیتیں نکال کے ناچ رہے ہیں، اور وہ آیتیں بھی دوسری انہی کتابوں میں دوسری جگہ درست درج ہو چکی ہیں، اور اگر کہیں نہیں ہوئی تو جماعت نے اپنے ایڈیشن میں ان کو درست کیا اور مسیح علیہ السلام کی تحریر نہیں بدلی، جس سے قطعی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ استدلال پہ اس کا کوئی اثر نہیں تھا۔ یہ ہے پس منظر اس مضمون کا، جس کی روشنی میں اب میں آپ کے سامنے ایک اعتراض، ان کی زبان، ان کے لہجے مولویوں کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر اس پر گفتگو کروں گا۔ اعتراض نمبر 1، دیکھیے قرآن پاک کی وہ آیات جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہیں، ان آیات بینات پر مرزا قادیانی کی مرزا قادیانی کس طرح غاصبانہ قبضہ کرتا ہے، چند نمونے پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ جو پہلا مضمون ہے عنوان، یہ تحریف کا نہیں ہے،
یہ اس بات پر مسلمانوں کو اشتعال دلایا جا رہا ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے الہاماً جو یہ فرمایا، یہ مرزا صاحب کا اپنا بنایا ہوا الہام ہے، اور یہ وہ آیت قرآنیہ ہے جو حضرت مسیح موعود حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے قرآن میں نازل ہوئی۔ اول تو پہلی بات یہ سوچنے والی ہے کہ ان کے نزدیک تو ساری وہی ہے جو اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہے، تو پھر قرآن کے افتراء کی کیا بحث چلی؟ پھر تو نعوذ باللہ یہ مفتری ہے جس نے خدا پر افتراء باندھے، پھر ان 7 یا 4 یا 20 آیتوں کو نکال کر یہ کیا بحث ہے؟ بیٹھے ہو بیوقوف ہو، تمہارا تو الزام یہ ہے کہ خود بناتا تھا، خود گھڑتا تھا، اور ہر لفظ خود بنایا ہوا ہے۔ تو جس نے خدا پر ویسے براہ راست افتراء باندھ رکھا ہے، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی چند آیات اپنے اوپر لگا لی، تو تمہیں اس سے کیا پھر خاص فائدہ پہنچے گا؟ اس لیے خلط مبس ہے۔ اگر یہ خلط مبس نہ ہو تو پھر یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ ان کے نزدیک باقی الہامات تو درست ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہوں گے ضرور، کیونکہ وہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی آیات نہیں ہیں۔ یہ آیات جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہیں، یہ مرزا صاحب کی اپنی بنائی ہوئی لگتی ہیں۔ اس لیے یہ بھی تو غور کرنا چاہیے، احمدیوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ سارا قصہ اپنا مولویوں کے اندرونی تضاد کو ظاہر کر رہا ہے، ان کی سوچوں کو، ان کی فکروں کو، کہ جو شخص مفتری کہتا ہے کلیتاً، اس کا پھر آگے حق ہی کوئی نہیں کہ یہ فلاں جگہ سے کیوں چنی، فلاں جگہ سے کیوں چنی۔ جو مفتری ہے خدا پہ جھوٹ بول رہا ہے، پھر آگے کیا باقی رہ گیا؟ تو قرآن پر بولے، حدیث پر بولے، ساری باتیں ضمنی اور ثانوی رہ جاتی ہیں۔ اصل تو کلام الہی بنانے والا مفتری ہے، جس کے متعلق قرآن کریم فرماتا ہے کہ من اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا، وہ کون اس سے زیادہ ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ پر افترا کرتا ہے؟ افترا کا ہی تم الزام لگا بیٹھے ہو، تو باقی بحثیں چھوڑو، پھر یہی بحث چلے گی کہ خدا تعالیٰ کلام فرماتا تھا کہ نہیں فرماتا تھا۔ مگر اب میں بتاتا ہوں وہ آیات جو ان کو بہت تکلیف پہنچا رہی ہیں۔ کہتے ہیں، مرزا قادیانی لکھتا ہے، میرے پر وحی ہوئی، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ اے لوگو، میں تمہاری طرف سب کی طرف جمیعاً رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ آیت لازماً حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے، لیکن جب مسیح دنیا میں نازل ہوگا اور ان کے نزدیک سچا ہوگا، تو وہ کیا وہ آیت اپنے متعلق پڑھے گا کہ رسول الی بنی اسرائیل، میں صرف بنی اسرائیل کا رسول ہوں؟ کیا کہے گا وہ دنیا کو؟ اگر حضرت محمد رسول اللہ کا پیغام عالمگیر ہے اور تمام دنیا کے ہر انسان کے لیے آنے والے مسیح نے خدا کی طرف سے نمائندہ بن کے اترنا تھا، تو وہ کون سی آیت کا اپنے لیے انتخاب کرے گا؟ رسول الی بنی اسرائیل والا؟ اس کو تو پھر صرف بنی اسرائیلی نبی بنا دیا جائے گا اور سارے مسلمان رد کر دیں گے کہ ہمارے پاس کیا کرنے آئے ہو۔ یا اس آیت کا انتخاب ہوگا اس کے لیے جو محمد رسول اللہ کے ذل میں، آپ کی غلامی میں لازماً اس ریفارمر یا مصلح کو خدا تعالیٰ کی طرف سے الہاماً عطا ہونی تھی، جس کے سپرد یہ کام تھا کہ جو کام تمہارے آقا مولا محمد مصطفیٰ کا ہے وہی تمہارا ہے، جو دائرہ اس کا تھا اسی دائرے میں تم نے کام کرنا ہے، ورنہ لیظہرہ علی الدین کلہ کی بات پوری کس طرح ہوتی؟ ایک طرف اللہ فرماتا کہ تجھے ہم نے سارے جہانوں کے لیے قرآن کو غالب کرنے کے لیے بھیجا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پھیلانے کے لیے بھیجا ہے، دوسری طرف کہتا کہ تجھے سب جہانوں کی طرف ہم نے پیغام دینے کے لیے بھیجا ہی نہیں، تو صرف چند مولویوں کے لیے کو پیغام دے دے اور بس کافی ہو گئی۔ یہ کیسا تضاد اللہ کے ہاں ہو جاتا، یہ عقل ہی نہیں کرتے۔ مگر اب آگے چلتے ہیں، پھر میں اس کی تفصیلی بحث بعد میں لے کے آؤں گا۔ کہتے ہیں، الہام ہوا تو سراج منیرہ ہے، چمکتا ہوا چراغ ہے۔ تذکرہ سراج منیرہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے، اور جس کا یہ دعویٰ ہو کہ میں تمام تر نور حضرت محمد رسول اللہ سے لے کر دنیا میں منتشر کر رہا ہوں، اس کو خدا نے یہی فرمانا تھا کہ تیرا نہیں ہے، اصل منبع وہ ہے جو محمد رسول اللہ ہیں، جن کو میں نے سراج منیر بنایا تھا، انہی کے ذیل میں، انہی کے ذل کے طور پر
تجھے یہ فریضہ سونپا گیا ہے۔